अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ शकील। नाज़रीन, आज हम इधर बैठे हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब के साथ और एम ए शामी साहब के साथ। आज हम मुल्की सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। मुल्क में सियासत किस तरफ जा रही है वो तो आपको सब देख ही रहे हैं। इमरान खान साहब ने तीसरी शादी कर ली और आज से PSL भी स्टार्ट हो रहा है। इमरान खान साहब क्या वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, इसी पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब और मुसव्वर ज़ंजानी साहब। आए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आप कैसे हैं सर? अल्लाह का बहुत एहसान है। अच्छा सर, पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। नवाज शरीफ साहब को पहले तो वज़ीर-ए-आज़म से नाअहल किया गया आर्टिकल 62-63 के तहत। उसके बाद अब इनको नून लीग की सदारत से भी नाअहल कर दिया गया। इनका सितारा क्या मसलन मज़ीद अरूज में आ जाएगा या मज़ीद ज़वाल इनको मिलेगा? मतलब किस तरफ ये जा रहे हैं? इनके जायचे मैंने कैलकुलेट किया है, उसके लिहाज से फिलहाल तो इनके जायचे में गर्दिश का दौर चल रहा है और ये मनफी गर्दिश अब भी मज़ीद चलेगी। इनके जायचे में बेसिकली ज़ोहरा की दशा चल रही है जो कि 2035 तक चलेगी। अब इस दौर में ये होगा कि बेसिकली कि इनको अपने करीबी हल्का बाब में जितने भी मशावरती लोग हैं उनसे बहुत मुतातिन रहना चाहिए और अपनी डिसीजन मेकिंग में खुद ही अहमियत देनी चाहिए। अपनी सेल्फ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा सिस्टम। नून लीग का मुस्तकबिल क्या होगा? नून लीग का मुस्तकबिल अभी इतना बुरा नहीं है मैं समझता। अभी इस नून लीग का मुस्तकबिल अभी मौजूदा हालात के नज़र तो सबको नज़र आ रहा है कि एकदम बहुत डाउन चला जाएगा, लेकिन एकदम जाएगा नहीं। और अभी इसमें वेरिएशन आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे मुख्तलिफ जगहों पे। नून लीग मुझे आगे तकसीम होती नज़र आ रही है सिलसिले में। आने वाले इलेक्शन में नून लीग आपको तकसीम होती नज़र आ रही है? तकसीम होती नज़र आ रही है। अच्छा, तो इसके बाद नून लीग जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी? वो दो सकते हैं, दो से ज़्यादा हिस्सों में भी तकसीम हो सकती है सिलसिला चीज़ें। और उसमें यह है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स बन सकते हैं जो कि अपनी अपनी ज़ाती आरा रखते होंगे सिस्टम से। तो बाकी पार्टियों को किस तरह देखते हैं आप? मतलब कौन सी पार्टी फिर ऊपर आएगी, कौन सी पार्टी ज़्यादा हिट असल में आइंदा फ्यूचर के लिहाज से अगर मैं पाकिस्तान का जायचा कैलकुलेट करूँ तो उसमें मुझे मुख्तलिफ पार्टियों की अक्सरियत हासिल आती नज़र नहीं आ रही। यानी मुख्तलिफ ग्रुप्स और मुख्तलिफ पार्टियाँ मुख्तलिफ जगहों से सीटें जीतेंगी जिसके नतीजे में मखलूत हुकूमत बनेगी सिलसिला चीज़ें और कोई भी पार्टी वाज़ह तौर पर अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी। मतलब सारे मिला जुला रहेगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने तीसरी शादी कर ली है। उनकी जो इज़्दवाजी ज़िंदगी है उसको आप आगे आने वाले वक्त में कैसे देखते हैं? इमरान खान की जो पैदाइशी जायचे में देखा है, उनके जायचे में औरत की नहूसत का दौर चलता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके पिछले भी जितने मामला देखे हैं। और दूसरी अहम बात यह कि इनके जब मैं इनका हाथ भी देखा तो उसमें इनके हाथ में दिल की लाइन ज़्यादा मजबूत है और दिमाग की लाइन कमज़ोर है। तो ऐसा शख्स हमेशा दिल की बात सुनता है और दिमाग की बात नहीं सुनता और नतीजे में यह होता है कि जज्बाती फैसले होते हैं और फिर उनको बाद में भुगतना पड़ता है उसमें से। इनकी अगली हुकूमत बनेगी? इमरान खान बेसिकली मैं एज ए वज़ीर-ए-आज़म तो मुझे कम नज़र आते हैं, एज ए किंग मेकर नज़र रोल उनका ज़्यादा बेहतर रहेगा सिलसिला चीज़ें। अच्छा, ये अब आने वाले वक्त में वज़ीर-ए-आज़म आपको बनते नज़र नहीं आ रहे? वज़ीर-ए-आज़म से भी बेहतर मतलब ये ऐसा शख्स होता है जो कि लोगों को लीड करता है और उसका ज़ाती मकसद कोई कुर्सी या ओहदा हासिल करना नहीं होता। वो नज़रियाती और एक नज़रियाती थीम पे काम करता है सिलसिला चीज़ें। मसलन किसी करप्शन ख़त्म करनी है तो उससे गर्ज नहीं है कि भाई कोई भी शख्स हो, चाहे वो मेरा घरेलू वालदैन ही हो, कोई भी हो, बहन भाई हो, उसका नज़रिया ये होता है कि उस करप्शन को ख़त्म करना है। तो ऐसा शख्स किंग मेकर का रोल अदा करता है और एक नज़रियाती शख्स होता है और उसको कुर्सी या किसी चीज़ से परवाह नहीं होती बेसिकली। चलिए, मुसव्वर ज़ंजानी साहब से पूछते हैं। सर, आप बताएं कि अगली हुकूमत किसकी बनती नज़र आ रही है आपको? वेल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम लोग जब देखते हैं ना, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ हमारा अपना वतन है, हुकूमत किसी भी हो पाकिस्तान का फ़ायदा होना चाहिए। तो उसके लिए जब हम लोग पाकिस्तान के जायचे को देखते हैं तो पाकिस्तान का जो पुराना जायचा था, जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी तब के जायचे में, और उसके बाद हम लोगों ने माजी में भी कई दफ़ा इसके ऊपर वर्किंग करते रहे और मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स ने इसके ऊपर वर्किंग की है। तो पाकिस्तान का जो नया जायचा 1971 के बाद तश्कील पाया, उसके मुताबिक ये हुआ है कि पाकिस्तान में जो बार बार एक मार्शल लॉ लग रहा था ना, तो जब कोई भी फ़र्द 60 साल का होता है, सरकारी बंदा, वो रिटायर्ड हो जाता है। अब जब पाकिस्तान 60 साल का हुआ था ना, तो पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा था वो रिटायर्ड हो गया। अब जब पाकिस्तान की एज जैसे जैसे बढ़ रही है, निज़ाम में तब्दीलियाँ आती जा रही हैं, निज़ाम में बेहतरी आती जा रही है। तो इसके हवाले से हम लोग जब पाकिस्तान का नया जायचा देखते हैं तो पाकिस्तान के नए जायचे में भी वही नहूसत पहले जायचे वाली तो चल रही है, जो कि मंगल के स्पेशली मंगल हावी होने की वजह से पाकिस्तान के जायचे में, जिसकी वजह से बार बार फ़ौज
اور کسی نہ کسی طرح اس کی مداخلت رہتی ہے سیکیورٹی اداروں کی. اس کے علاوہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب جب ذائچہ پاکستان چینج ہو گیا تو اس چیز میں کافی حد تک کمی آتی چلی گئی. دہشت گردی کو کنٹرول کر لیا. ابھی جیسے کہ ابھی مارشاء اللہ لگ جانا چاہیے تھا, پچھلے دور میں لگ جانا چاہیے تھا, اس دور میں لگ جانا چاہیے تھا, اور کئی دفعہ اس کی آواز آئی کہ جی بوٹ آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں, انگلی امپائر کی کھڑی ہونے والی ہے, لیکن ایسا ہوا کچھ نہیں. تو اب جو دور چل رہا ہے, اب یہ اسپیشلی آرمی کا بیک اینڈ کا دور ہے. آرمی خود سے فرنٹ پہ لیڈ نہیں کرے گی, لیکن یہ جو دور ہے یہ جوڈیشل مارشل لا کے اس کو ہم لوگ کہیں گے. عدالتی نظام بہتر ہوگا, پاکستان کی عدالتیں بہتر ہوں گی, اور وہ اتنی قوت رکھیں گی کہ وہ بڑے بڑے حکومتی شخصیات کے خلاف اہم فیصلے لے سکیں. جیسے کہ آپ کو یہ 2 اہم فیصلے تو ہمارے جو دلوں کے وزیر اعظم جن کو کہا جاتا ہے ان کے بارے میں آ چکا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ پاکستانی عوام کا ایک اچھا دور چل رہا ہے. پاکستان کے ذائچے میں کمر کی مہادشا چل رہی ہے 10 سالہ دور کی, جو کہ ترقی کا دور ہے, اور یہ 2015 سے سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ 2025 تک جائے گی. تو 2025 تک پاکستان میں کافی حد تک انشاءاللہ مثبت تبدیلیاں آئیں گی, پروگریس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, جس میں سی پیک اس کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار پروجیکٹس انشاءاللہ مستقبل میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. آپ کے خیال سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو اس میں ان کے ذائچے میں شمس جو ہے کمزور ہے. شمس جس بندے کے ذائچے میں کمزور ہوگا تو وہ کبھی بھی جو ہے اتنی زیادہ پاور میں نہیں آئے گا. ان کے ذائچے میں اتنی پاپولرٹی ہے, فیمس ہیں, وہ دلوں کے وزیر اعظم ان کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود یہ ہے کہ ان میں وہ ان کے ذائچے میں چیز نہیں ہے. اگر وہ کسی بھی اچھے منجم سے, ٹھیک ہے, کسی بھی اچھے اسٹرالوجر سے اگر شمس کو اسٹرانگ کروا لیتے ہیں, اس کا روحانی تدارک کر لیتے ہیں, تو امید ہے کہ وہ بن سکتے ہیں. اگر نہیں کرواتے تو پھر ان کے ذائچے میں ایسی کوئی چانس نہیں ہے. اچھا, یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک مشورہ تھا جو مصور زنجانی صاحب نے دیا ہے. اچھا سر, آپ مجھے بتائیے کہ شریف خاندان میں کس شخصیت کا ستارہ سب سے زیادہ عروج پہ ہوگا یا ہے؟ ویسے تو موجودہ حالات میں تو پورا شریف خاندان کا تمام ستارے ہی زوال کا شکار لگ رہے ہیں, لیکن آئندہ دور میں نواز شریف کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا جو زہرہ کی دشا ہے اس کے لحاظ سے فیمیلز جو خاندان کی خصوصی طور پر جیسے مریم نواز ہیں یا کلثوم نواز صاحبہ ہیں, ان کے لیے امپرومنٹ ہو سکتی ہے, ان کے معاملے میں بہتری آ سکتی ہے اس میں. اچھا, یہ آپ کے خیال سے جو نون لیگ کی شریف خاندان کی خواتین ہیں ان کے ستارے جو ہیں عروج پہ ہیں؟ ہاں, ان کو لیڈنگ رول مل سکتا ہے. چلیں, سیاست کی تو کافی بات ہوگی, اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی کرکٹ کے حوالے سے. جیسے کہ آج PSL شروع ہو گیا ہے, میں مصور زنجانی صاحب کو تکلیف دوں گا. سر, آپ لوگوں کے تو ذائچے بہت لگاتے ہیں, بندوں کے ذائچے لگاتے ہیں, اور آپ لوگ کرکٹ کے بارے میں بہت پیش گوئیاں کرتے ہیں. تو یہ اب PSL آج سے شروع ہو گیا ہے, اس کے بارے میں آپ, اچھا مجھے ایک چیز یہ بتانی ہے آپ نے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی فارمولا ہے کہ کوئی گدر سنگھی ہے؟ اس میں ورل ایسا ہے کہ یہ گدڑ سنگھی جو ہے یہ ہمیشہ سے ہی ایک عوام کے لیے ایسا خواب رہا ہے کہ وہ کسی کو حاصل نہیں ہوئی. اچھا, تو گدڑ سنگھی کے نام کے اوپر 2 نمبریاں بڑی ہوتی ہیں ہمارے ملک میں. تو اسی حوالے سے ہم جب کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کرکٹ ٹیم میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کسی بھی ایک فرد کا ذائچہ نہیں چل رہا ہوتا. وہاں پہ اسپیشلی جو ہیں کتنے پلیئرز کھیل رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ان کی پلیئرز کے علاوہ پیچھے جو ان کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا کوچز ہوتا ہے, ان کے جو مالکان ہیں ٹیمز کے, ان کا ذائچہ کتنا اسٹرانگ ہے, یہ چیز دیکھی جاتی ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ جب ہم کسی بھی ملک کی ذائچے کو دیکھتے ہیں, ملک کے ذائچے کو دیکھیں تو اس میں ملک کے جو سپورٹس ہوتی ہے اس کو دیکھ لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ نیمرولوجی اس میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. نیمرولوجی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا نمبر کس کے اوپر حاوی جا رہا ہے, کس کے اوپر زیادہ پاورفل جا رہا ہے. یہ فارمولا بتا رہے ہیں؟ بالکل, یہ میں فارمولا بتا رہا ہوں, اور یہ بڑا سمپل فارمولا ہے نیمرولوجی کا. کرکٹ کے شائقین سارے یہ فارمولا نوٹ کر لیں اور اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون ٹیم جیت رہی ہے, کون سی ٹیم جیت رہی ہے اور کون سی ہار رہی ہے. بالکل ایسے. اور اس میں یہ ہے کہ جب ہم کیونکہ پاکستان کا PSL کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ تو تمام ٹیمز ہماری اپنی ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیم جیتے ایکچولی پاکستان کی جیت اس میں ہو رہی ہے. لیکن اس پہ بھی میں شائقین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں ہم لوگ بیسیکلی نیمرولوجی جو ہے اس سے ہم لوگ اس کی کیلکولیشنز کرتے ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جو آپ کی ٹیم کا نیم ہے. آپ کا ٹیم کا کیا نام ہے, اس کی کیا نمبرز نکل رہے ہیں, وہ اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, وہ کس ستارے سے منسوب رکھتی ہے, اس کی کتنی پاکستان کے ذائچے میں اسٹرینتھ ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو ٹیم کا کیپٹن ہے, آپ کے ٹیم کے کیپٹن کا کیا نام ہے, اس کا کیا نمبر نکل رہا ہے, اور وہ اپنی ٹیم کے اوپر کتنی اسٹرینتھ رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد پھر آپ جاتا ہے آپ کا ہوم گراؤنڈ, جہاں پہ آپ کے میچز ہو رہے ہیں. آپ کی ہوم گراؤنڈ کے اکارڈنگلی دیکھا جاتا ہے نیمرولوجی میں کہ ہوم گراؤنڈ کون سی 3 جگہ پہ ہو رہے ہیں, 4 جگہ پہ. بالکل ایسے, مطلب دبئی, شارجہ, لاہور اور فائنل ہے کراچی. جس شہر میں ہو رہا ہوگا ہم اس کو نیمرولوجی میں کیلکولیٹ کریں گے.
کہ وہ جو ہوم گراؤنڈ ان کی جہاں پہ بھی میچز ہو رہے ہیں وہ گراؤنڈ جو ہے کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ 3-4 ڈفرینٹ فارمولاز ہیں. اس کے بعد اس میں ڈیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ کس ڈیٹ پہ ہو رہا ہے, اور اسپیشلی جب آپ کا میچ اسٹارٹ ہوتا ہے تو سم ٹائمز اس میں ہم لوگ ٹائم کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ اور اس میں ہم لوگ جو ہے اس کی اسٹرینتھ کو دیکھ سکیں کہ کون سی ٹیم کا پلہ بھاری رہے گا. تو اس میں یہ ہو کہ 2-3 ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ پی ایس ایل کا ایک بہت اچھا آغاز ہے, اور یہ پی ایس ایل بھی جو ہے پاکستان کے ذائچے میں جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ جو کمر کی مہادشہ چل رہی ہے اسی کا ایک حصہ میں اس کو سمجھتا ہوں. کیونکہ جب یہ 2015 میں اس کی کمر کی مہادشہ جب سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بہت ایک پروگریس جو ہے آنی سٹارٹ ہو گئی. اس کے علاوہ جو ہے پاکستان ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے, اور یہ انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح یہ ترقی کی راہ پہ چل رہا ہے تو اسی حوالے سے ہمیں بہت ساری پازیٹیوٹی آگے دیکھنے کو ملیں گی. اور جیسے عوام کو شعور مل رہا ہے اسی حوالے سے نہ صرف ہمارے مستقبل میں جو ایک نوجوان طبقہ ہے اس کو یہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ وہ پریکٹیکلی طور کے اوپر سیاست میں آئے اور اس مروسی سیاست کا خاتمہ ہو. جب یہ مروسی سیاست ختم ہو جائے گی, پاکستان میں شعور آ جائے گا, ایک عام بندہ جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہوگا, تو تبھی جا کے اس میں حقیقی معنوں میں ہمارے ملک میں یہ ترقی ایک ہوگی. اچھا اقدام ہے آپ کے خیال سے؟ بالکل انشاءاللہ یہ بہت اچھا اقدام ہے اور یہ ہونا چاہیے. اور جب مروسی سیاست ختم ہوگی, ایک عام یوتھ جو ہے وہ آ کے جب الیکشن لڑ سکے گا تو وہ اپنا ٹیلنٹ جب شو کر سکے گا تو وہ پاکستان کے لیے بہتر جو ہے وہ ایک اقدام ہوگا. اچھا, یہ پی ایس ایل میں 5 ٹیمیں جو کھیل رہی ہیں, بالکل ایسی ہے. تو یہ جیتے گی کون سی ٹیم؟ اس میں ایسا ہے کہ جب ہم لوگ نیمرالوجی میں تمام ٹیمز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے زیادہ جو ہمارے ریسنٹلی ونرز تھے جس میں پشاور زلمی تھے. پشاور زلمی کے نمبر جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, ان کے کیپٹن کے نمبر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کے علاوہ جو ابھی ایک نئی ٹیم انٹروڈیوس کی گئی ہے ملتان سلطان. بالکل, آج تو ویسے دونوں کا میچ بھی ہے, پشاور زلمی ورسز ملتان سلطان. بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو ان کے نمبرز جو ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل ہیں. اس کے علاوہ اس پورے سیریز میں آپ کو اسلام آباد کی جو ٹیم ہے وہ بہت زیادہ انشاءاللہ نمایاں نظر آئے گی. اچھا, اس بار اسلام آباد لے جا سکتا ہے پی ایس ایل کی ٹرافی. زلمی اور اس کے علاوہ جو نئی ٹیم ہے یہ ملتان سلطان. اچھا, یہ 3 ٹیمیں ہیں جن میں سے جن کے نمبر زیادہ حاوی ہیں دوسری ٹیم کے نسبت. چلیں دیکھتے ہیں 25 مارچ کو کراچی میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جیتتا ہے. سیاسی گفتگو بھی بہت کی ہم نے, پی ایس ایل کے حوالے سے بھی کی. اب آپ سے اجازت چاہیں گے, دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو. اپنے ہوسٹ کاشف شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.